أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم سورہ الفلق کی ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ترجمہ دیکھیں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کی رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، اور اندھیری رات سے جو تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گروہ لگا کر ان میں پھونکنے والیاں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والی کے برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ اب ہم تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں ہیں، موعظتین کہلاتی ہیں۔ دو صورتیں کیا ہیں؟ سورہ الفلق، سورہ الناس۔ یہ کیا ہے؟ موعظتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے تھے۔ یہ کب نازل ہوئی ہے صورت؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے تو یہ صورت جب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کیا کرے، یہ صورتوں سے دم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے، اور ان صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ دیکھا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا بیماری کو علاج بھی دیا، اور وہ علاج کو کیسا دہرانے کا وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ صورتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ اور کئی احادیث سے ثابت ہیں کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ دیکھو، ہمیں جادو کرے تو کس نے کہ ہمیں دوڑتے ہیں، کیا کیا کہ ہمیں تعویذیں ڈالتی ہیں، کیا کیا کہ ہمیں یہ کرتی ہیں۔ پلیز کس کا کہ مائک آن ہے، پلیز مائک بند کرو۔ یہ جادو کا علاج کیا ہے اس میں؟ یہ بہترین یہ سورے کر کے یقین کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ ہم یہ سورے پڑھ کر دم کرنے سے جادو کا اثر بھی ختم ہوتا ہے، اور ہر بیماری کو بھی شفا یاب ہوتی ہے انشاءاللہ۔ بس یقین اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کرتے، اور مبارک ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ کیا کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب رات میں انہوں سواتے ہیں، انہوں وضو کے ساتھ سواتے ہیں، وضو سے نماز پڑھ کے پھر سونے کے ٹائم پر بھی شاید نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا ہم کو وضو سے معلوم ہوا، جب انہوں وضو سے جا کے بستر پر لیٹے تو کیا کرتے ہیں، یہ سورہ دم کر کے دو ہاتھوں پر پھونک مار کر یہ پورا جسم جتنا ان کے ہاتھ گئے وہ پورا جسم کر مل کر سواتے ہیں۔ ایسا کرنے سے جو بھی بیماری ہے، جو بھی ہم کو برائی چھینے کی یہ ہے، وہ سبھی دور ہو آتی اللہ کی اذن سے۔
اور اندھیری رات کے شر سے خالص خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کاروائیں رات کے اندھیروں میں ہوا کرتی ہیں، کیونکہ رات میں کئی کوئی ایسا دم کرنے کو بولیں، کیونکہ جادوگر کب جادو کرتے ہیں؟ دن میں کرتے ہیں، انہوں راتوں میں کرتی ہیں، اسی لیے ہو کو ان کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جانو کہ الفاظ میں مرد ہو یا عورت عورت دونوں داخل ہیں، جادوگروں مرد ہوں یا عورت دھاگے کے گھنٹے بنا کر اس میں گروہیں لگاتے جاتے ہیں اور ان میں کچھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں، ان کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ دیکھو کتنے یہ سورہ سے کتنا ہمارے معلوم، کیا کچھ نہیں معلوم ہوا۔ بہترین صورت ہے یہ دو بھی، کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اور یہ کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی، کیوں صبح کے رب؟ اللہ تعالیٰ سب کی بھی رب۔ یہاں کیا آیا، جب رات کو پھاڑ کر دن آتا ہے، وہ کیا ہے، اس کے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو وہ کون نکالتا اندھیرے سے دن، کون نکالتا؟ اللہ تعالیٰ۔ ایسا ومن شر ما خلق، جس چیز کی بھی شر سے بھی اللہ تعالیٰ، جو چیز کا شر بھی ہے انہیں سب سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اندھیرے راتوں میں کون کام کرتی؟ جادوگراں، یہ جو بھی شرک کے کام کرتی ہیں، انہوں کیا راتوں میں ہی کرتی ہیں، اسی لیے ہو کو یہ بہترین موضتین کہلاتی ہے۔ اور جب رات سے دن کو باہر نکالے ٹیمپو، ایسا بہت سے چیزاں ہے، کیوں ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آ جاتا ہے، دیکھو وہ بھی اپنا بدن، ماں کا بدن پھاڑ کر باہر آتا، اسی لیے بہت سے چیزاں ایسا، اندھیرے سے دن باہر آنا، ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آنا، یہ سب کیا بہترین نشانیاں ہے، ان سب کی رب سے پناہ مانگتا ہوں کر کو مختصر حدیث میں بیان کری ہوں۔ انشاءاللہ بس ہمیں زیادہ کرے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے مختصر کری ہوں انشاءاللہ۔ ایسا ہی یہ سورہ جو کون بھی نہیں سنائے وہ سنانے کی کوشش کرو انشاءاللہ، پھر ہمیں دوسرا سورہ لیں گے۔ سمجھ میں آئی آپ سب کو انشاءاللہ یہ بات؟